ڈاکٹر صاحب مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 2 سنتیں پڑھ لینے کے بعد کچھ لوگ 6 رکعت پڑھتے ہیں، اور خیر غالباً لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ صلاۃ الاوابین ہے، تو کیا صلاۃ الاوابین یہی ہے یا ان جو نوافل کی کیا اہمیت ہے اور کیا حکم ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مغرب اور عشاء کے مابین نوافل ادا کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ اوقات ممنوع اوقات میں سے نہیں ہیں، اور انسان کو ہر وقت نوافل ادا کرنے کی اجازت ہے، سوائے ان اوقات کے جن کو ہم ممنوع اوقات کہتے ہیں، مکروہ اوقات کہتے ہیں۔ جی تو مغرب اور عشاء کے مابین نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے کہ مغرب عشاء کے مابین نفل نمازیں ادا کیا کرتے تھے، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں خود نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ نے مغرب عشاء کے مابین نفل نماز ادا کی ہے۔ تو اس لیے مغرب عشاء کے مابین نفل نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں، لیکن وہ روایت جس میں 6 رکعتیں ادا کرنے کا تذکرہ ہے اور اس کی وجہ سے لوگ مغرب عشاء کے مابین 6 رکعتیں ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو وہ روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اس روایت کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ جو مغرب عشاء کے مابین 6 رکعتیں ادا کرے اور ہر 2 رکعتوں کے درمیان غلط قسم کی، خلاف شریعت قسم کی گفتگو کرنے سے گریز کرے، تو یہ 6 رکعتیں 12 سال کی عبادت کے برابر ٹھہریں گی۔ اس روایت کو بیان کیا امام ترمذی نے، اس روایت کو بیان کیا امام ابن ماجہ نے، لیکن یہ روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، بلکہ بہت سے علماء کرام نے اس کو من گھڑت قرار دیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو انتہائی درجے کی ضعیف روایت قرار دیا ہے۔ جی اس لیے اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ عام نوافل جو ادا کرنا چاہتا ہے وہ کرے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ 6 رکعتیں ادا کریں گے تو 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملے گا، اس روایت پہ اعتماد کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ لوگ اسے نماز اوابین کہتے ہیں، تو اسے نماز اوابین کہنا اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نماز اوابین جو احادیث سے ثابت ہے، یہ وہ نماز ہے جس کو ہم چاس کی نماز کہتے ہیں، لیکن چاس کی نماز لیٹ کر کے ادا کریں جب ریت اچھی طرح گرم ہو چکی ہو اور اس میں اونٹنیوں کے بچوں کے پاؤں جلنا شروع ہو جائیں، تب جو نماز ادا کی جائے گی اسے نماز اوابین کہا جائے گا۔ اوابین رجوع کرنے والے، یعنی کہ ان لوگوں کی نماز جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم رکھنے والے ہوتے ہیں، تو اس موقع پہ جو نماز ادا کی جائے، جو نوافل ادا کیے جائیں، انہیں نماز اوابین کہا جائے گا۔ لیکن اس کو نماز اوابین کہنا بھی شریعت سے ثابت نہیں ہے، اور یہ 6 رکعتوں کا اہتمام کرنا بھی شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ عام نوافل ان اوقات میں ادا کیے جا سکتے ہیں، واللہ تعالی اعلم۔ شیخ صاحب اگر 6 رکعت ہی پڑھتا ہو لیکن یہ نظریہ نہ ہو کہ جو خاص فضیلت حدیث میں یا وہ روایت میں بیان کی گئی ہے، اس خاص فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں کر رہا، لیکن ویسے 6 ہی پڑھتا ہے، تو کیا ایسا درست؟ پھر یہ سوال اٹھے گا کہ 6 ہی کیوں پڑھتا ہے؟ کبھی 8 پڑھ لے، کبھی 4 پڑھ لے۔ چونکہ 6 کا نظریہ پہلے سے موجود ہے، تو ہمیں خطرہ یہ ہے کہ یہ وہی عمل کر رہا ہے یا کم از کم اس عمل سے مشابہت اختیار کر رہا ہے۔ ہاں کبھی وہ 6 پڑھ لے اور کبھی 8 پڑھ لے، کبھی 4 پڑھ لے، تو پھر انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔